بہت میری جوانی کی بات ہے کہ میں ایک مسجد میں گیا تو وہاں کے صدر صاحب کے کچھ دن بعد انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد زیارت ہو رہی تھی. کچھ لوگوں نے مصلیوں نے مجھ سے کہا کہ پیش امام صاحب زیارت میں چلنا ہے صدر صاحب کی. تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو کبھی آج تک گیا نہیں اور میں اس وقت بھی نہیں آ سکتا. جو بھی ہوگا ان کے بچوں سے مل لوں گا, میں بعد میں بات کر لوں گا, لیکن اس میں نہیں آؤں گا. تو کہنے لگے کہ مولانا یہ امت بہت مشکل سے جڑی ہے, اس کو آپ اتنی آسانی سے مت توڑ دیجئے. میں نے کہا کہ دین کی قیمت پر ملت کو نہیں جوڑا جاتا, دین کی قیمت پر, سنت کی قیمت پہ نہیں جوڑا جاتا ملت کو. اس پر تو ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے, لیکن دین کے لیے جوڑا جاتا ہے, دین کے لیے اتفاق کیا جاتا ہے, اتحاد کیا جاتا ہے, نبی کی قربانیوں کو بچانے کے لیے کیا جاتا ہے. تو اب اپنے کو کچھ علم تو ہے ہی نہیں. اللہ ہی ہمارے اوپر رحم فرمائے. نہ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں, نہ علماء کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں, نہ علماء سے کچھ استفادہ کرنے کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں, بلکہ شان کے خلاف سمجھتے ہیں. تو پھر کیسے معلوم ہوگا کہ جوڑنا کس کو کہتے ہیں, توڑنا کس کو کہتے ہیں, اختلاف کس کو کہتے ہیں, مخالفت کس کو کہتے ہیں, اخلاص کس کو کہتے ہیں, نفسانیت کس کو کہتے ہیں؟ پتہ کیسے چلے گا؟ اگر ہم بڑوں کی باتیں بولتے چلے جائیں تو لفظوں سے دین نہیں بنتا. لفظوں کی حقیقت اور معنی کو سمجھنا پڑتا ہے. دین اس کا نام ہے, دین الفاظ کا نام نہیں ہے. ایسے لفاظی کرنے والے غیر مسلموں میں مل جائیں گے جو بہت. میں ایک جگہ پر ایک مرتبہ گیا تھا ہمارے ایک طالب علم کے ساتھ میں, تو وہ درگاہ شریف میں کچھ ہو رہا تھا سالانہ عرس. تو طالب علم یہاں پڑھتے تھے, انہوں نے کہا کہ میں ابا سے بات کر لیا ہوں, آپ چلیے تو بیان کریے اور جو حق بولنا ہے وہاں پر بولیے. ہم نے کہا چلو اچھا موقع ہے, وہاں جا کے بات کریں گے, چلے گئے. تو ہم گئے وہاں پر. تو میرے سے پہلے ایک غیر مسلم نے, وینکٹ خواجہ اس کا نام تھا, اس نے بیان کیا, تقریباً 1 گھنٹے کا بیان کیا. قرآن کی 20 آیتیں تجوید کے ساتھ, حدیث کے عربی الفاظ پڑھتے ہوئے اس نے بیان کیا, اور تصوف کی بڑی حقیقت, بڑی گہرائیاں بیان کرتا رہا. میں پہلے مسلمان ہی سمجھتا رہا, بعد میں پتا چلا کہ وہ غیر مسلم ہے. اور معلوم ہوا کہ جب چرچ میں جاتا ہے تو وہاں حضرت عیسیٰ کی تاریخ پر دھواں دار تقریر کرتا ہے, اور جب مندر میں جاتا ہے تو ان کے عقیدوں پر بہترین گفتگو کرتا ہے. تو کیا مسلمان ہے؟ ارے بھائی, الفاظ بولنے سے مسلمان نہیں ہو جاتے. سمجھو کہ اسلام کیا ہے, جوڑ کس کو کہتے ہیں, تفرقہ کس کو کہتے ہیں, اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. آئے تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں کسی کام سے, ساتھ میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ جیسے عظیم محدث بھی تھے اور مریدین تھے. فجر سے پہلے تہجد کے بعد حضرت ذکر میں مشغول تھے, یہ لوگ بھی اپنے ذکر سے فارغ ہو کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا تھا. تو آپس میں یہ لوگ بات کر رہے تھے کہ بھائی کس مسجد میں نماز پڑھیں گے. تو کسی نے کہا کہ یہاں پر موتی مسجد قریب ہی میں ہے, اس مسجد میں نماز چلیں گے, ادا کریں گے. وہ قاری صاحب قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں. تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو, ہمارے حضرت کو اس امام کے پیچھے نماز پڑھاؤ گے جو ان کو کافر کہتا ہے اور اس کا فتویٰ ہے کہ یہ کافر ہیں, اور ان کے پیچھے حضرت کی نماز پڑھواؤ گے؟ تو حضرت نے کان میں بات پڑ گئی تھی, اپنی دعا سے فارغ ہوئے تو پلٹ کر فرمایا کہ بھائی وہ مسجد موتی مسجد کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا حضرت قریب میں ہے. آج ہم فجر وہیں پڑھیں گے, آج ہم فجر وہیں پڑھیں گے. وہاں گئے اور جماعت میں شریک ہوئے. امام صاحب نے سلام پھیرا, پلٹ کے بیٹھے تو دیکھا کہ بڑی بڑے بزرگ شخصیتیں نظر آ رہی ہیں, پتہ نہیں کون ہے. تو انہوں نے نماز کے بعد آ کر مصافحہ کیا اور کہا کہ آپ کا تعارف؟ تو بتایا گیا کہ یہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی ہیں, اور یہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن ہیں, یہ فلاں ہیں. تو وہ ہاتھ پکڑ کے دم بخود رہ گیا, کہنے لگا آپ لوگ میرے پیچھے, میں تو آپ لوگوں کو کافر کہتا ہوں اور فتویٰ دیا ہوں کہ آپ لوگ کافر ہیں. تو فرمایا کہ آپ ہمیں کافر سمجھتے ہوں گے لیکن ہم آپ کو کافر نہیں سمجھتے. حضرت حجت الاسلام نے فرمایا اور ہم آپ کو معذور بھی سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیوں کی خبر آپ کو پہنچی ہوگی, تو آپ جیسا عاشق رسول ہمیں کافر نہ کہے گا تو کیا کہے گا.
इसलिए हम आपको माजूर समझते हैं, मगर मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने कभी गुस्ताखी नहीं की। हम भी गुस्ताखी को कुफ्र समझते हैं। और अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आप ही के हाथ पर कलमे शहादत पढ़कर तजदीद ईमान करता हूं। बस जैसे हजरत ने यह बात फरमाई, उसके आंखों से आंसू रवा हो गए, रोने लगा। उसने कहा कि मैंने कैसे लोगों को काफिर कह दिया। अल्लाह, अगर आज का दिन ना आता तो अल्लाह मेरी मगफिरत ना करता। मैं भी आपके हाथ पे तौबा करता हूं कि मैंने कैसे आशिकाने रसूल को काफिर कह दिया। मैं अपने कुफ्र से रुजू करता हूं और आइंदा कभी ऐसा नहीं कहूंगा। हमारे बड़ों की ये शान है और हम इस सब को भुला दे रहे हैं, इस सब को फरामोश कर दे रहे हैं। इसके बारे में हमें कोई फिक्र ही नहीं कि क्या है फिक्र। इसके सिलसिले में हम लड़े भिड़े जा रहे हैं। एक मर्तबा देवबंद के अतराफ में किसी इलाके में, देहात में, हजरत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी का जलसा था। वो जलसे करते थे सियासी उस जमाने में, और हिंदुस्तान की आज़ादी के सिलसिले में करते थे, और उनकी ये फिक्रें थी, तो इसके बड़े बड़े जलसे होते थे। उसी जमाने में उस गांव के करीब किसी गांव में हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का तबलीगी जलसा होने वाला था। अब दोनों अपने अपने जलसे में आए, पर उन लोगों को मालूम हुआ कि यहां से करीब में हजरत मदनी का बयान हो रहा है। हजरत मदनी को मालूम हुआ कि यहां से करीब में मौलाना इलियास साहब का बयान हो रहा है। तो उन्होंने अपने मजमे से कहा कि अरे भाई, इतने करीब एक अल्लाह वाले आए हुए हैं, उनका बयान हो रहा है और हम यहाँ अपना बयान करें, क्या जरूरी है? चलो हम तुम सब मिलके मौलाना इलियास साहब का बयान सुनेंगे। तो पूरे मजमे को लेके हजरत मदनी पैदल दूसरे गांव की तरफ जा रहे हैं, और वहां मौलाना इलियास साहब को कुछ नहीं पता। उन्होंने अपने लोगों से कहा, देखो शेखुल हदीस, अजीम मुहद्दिस, इतने बड़े मुजाहिद, उनका बयान हो रहा हो, तुम लोग मेरा बयान सुनने के लिए बैठे हो, चलो हम सब मिलके हजरत का बयान सुने। दोनों मिलके वहां से निकले हजरत मदनी का बयान सुनने। तो दरमियान के गांव में दोनों उलमा अपने अपनी कौम को लेके पहुंच गए, एक जगह जमा हो गए। अल्लाह का करना कि वहां पर उन्होंने बयान किया, उन्होंने बयान किया, और दोनों ने दोनों से इस्तिफादा कर दिया। यह है दोस्तों इखलास। इसको इखलास कहते हैं, इसको लिल्लाहियत कहते हैं। इसके बारे में अगर हमारा जहन नहीं है तो सब दीन वीन के ख्यालात ख्वाबो ख्याल हैं। याद रखो, न खुदा ही मिला न विसाले सनम का नतीजा सामने आ जाएगा। सब बेकार बातें हैं अगर हम नहीं सीख सकते अपने नबी के उस्वे हसना को अपने तरीके